پاکستان میں عدلیہ آئین کے تحت دیے گئے اختیارات کے باعث بڑی مضبوط اور طاقتور ہے۔ یہ اختیارات ججز کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں آئین نے عدلیہ اور ججوں کو اس قدر اختیارات کا حامل بنایا، وہیں ان پر بہت سی ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ ججز کا ضابطۂ اخلاق عدالت عظمیٰ کا سپریم ادارہ سپریم جوڈیشل کونسل طے کرتا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کا احتساب بھی یہی کونسل کرتی ہے۔ ججز کو ضابطۂ اخلاق کی پابندی کے ساتھ اپنے حلف کی پاسداری بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس ضابطے کی خلاف ورزی پر بھی جج کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ ایک جج کو اللہ سے ڈرنے والا، آئین و قانون کا پابند اور متحمل مزاج ہونا چاہیے۔ ججز کے ضابطۂ اخلاق کی روح بھی یہی ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ حیثیت جب وہ عدالت میں بیٹھا ہو تو آداب اور رسوم کا خیال رکھے، خوش خلقی اور خوش اخلاقی پر عمل کرے، عدالت کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھے، وکلاء اور سائلین کے درمیان کوئی امتیاز نہ برتے۔ ہر قسم کے طعنے اور الزام سے بچنے کے لیے جج کو اپنی سرکاری اور ذاتی زندگی کو نامناسب معاملات سے پاک رکھنا چاہیے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی بھی شہری سپریم جوڈیشل کونسل سے شکایت کر سکتا ہے۔ آئین میں ججز کے احترام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ ملک کے عدالتی درجہ بندی میں سب سے بڑی عدالت ہے، جو چیف جسٹس اور 16 ججوں پر مشتمل ہے۔ آئین میں عدالت کی تشکیل، دائرۂ اختیار، اختیارات اور اس کے افعال سے متعلق تفصیلی دفعات ہیں۔ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار، ریٹائرمنٹ کی عمر، عہدے سے ہٹانے کے لیے اصول اور ججوں کی خدمت کے شرائط و ضوابط درج ہیں، جس میں آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی موجود ہے۔ ٹرائکوٹومی آف پاور کا نظام قائم کرتے ہوئے آئین سپریم کورٹ کو ریاست کے 3 ستونوں یعنی مقننہ پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کے مابین ہم آہنگی اور توازن برقرار رکھنے کی ایک منفرد ذمہ داری تفویض کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ریاستی اعضاء یعنی ادارے اپنے اپنے فرائض مقررہ حدود اور مروجہ ضابطوں کے تحت انجام دیں۔ عدلیہ کی آزادی کی ایک لازمی شرط ہے کہ اس میں احتساب کا نظام مؤثر ہو۔ اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کو پہلے سے طے شدہ ضابطۂ اخلاق کے تحت کام کرنے، ضابطۂ اخلاق کو مضبوط رکھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے کے پابند ہیں۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ضابطۂ اخلاق کافی حد تک جامع دستاویز ہے اور اس میں ججوں کے سرکاری اور نجی دونوں طرز عمل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں سلوک اور عدالتی وقار کو برقرار رکھنے کے مفاد میں کیے جانے والے طرز عمل کے بارے میں ضروری اصول واضح کیے گئے ہیں۔ لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ضابطے کو مکمل طور پر نافذ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس ضابطے کی ایک ایک شق پر سختی سے عمل کیا جائے۔ ارشاد نامہ میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ادارے کی حیثیت سے اور فیصلہ کرنے کی آزادی سے سرفراز ہونے کے بعد عدلیہ اپنی کارکردگی کے اعتبار سے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جواب دہ ہے۔ میں قانون کی عظمت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی میں کامل یقین رکھتی ہوں۔ میں ایک آزاد اور مضبوط بار بنچ اور قانون دانوں کی برادری میں ربط و تعلق کی خوش آہنگی میں بھی یقین رکھتی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ آئین کے سرپرست کی حیثیت سے سپریم کورٹ سے اس بنیادی دستاویز آئین کے تحفظ،
حفاظت اور دفاع کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اس کے کئی کرداروں میں تنازعات کو حل کرنا شامل ہے، وہ حکومتوں کے مابین ہوں، افراد کے مابین ہوں یا حکومت اور اشخاص کے درمیان ہوں۔ عدالت عظمیٰ شہریوں کے حقوق اور آزادیوں کی پاسدار اور نگران بھی ہے۔ درحقیقت عدالت عظمیٰ ملک و قوم کے تمام علاقوں، اداروں اور شہریوں کو یکجا اور متحد کرنے کا کردار ادا کرتی ہے اور آئین کے نفاذ میں اہم مقام رکھتی ہے۔ عدلیہ ایک اہم اثاثہ ہے، نہ صرف عدلیہ کی آزادی کی برقراری بلکہ اس کی بقا کے لیے مزید اصلاحات اور اقدامات درکار ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایک منفرد ادارہ ہے جو عدالتی درجہ بندی میں سینئر ترین ججوں پر مشتمل ہے اور ججوں کے خلاف شکایات کا فیصلہ کرنے کی بھاری ذمہ داری سونپتا ہے۔ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے۔ قانون اور آئین کی عملداری رکھنے والوں کی بھی یہی رائے ہے کہ عدلیہ کو آئین اور ہر نوع کے قانون کی تشریح و تعبیر کا اختیار حاصل ہے۔ یہ توقع ہر کسی کو ہے کہ ہماری عدلیہ انصاف کی فراہمی کو جلد اور یقینی بنانے میں کوئی بھی اقدامات کرنے میں گریز نہیں کرے گی تاکہ ظلم و زیادتی میں پسی ہوئی قوم سکھ کا سانس لے، سرمایہ کار پاکستان کا رخ کریں اور سب کو یقین ہو کہ کوئی کتنا بھی چاہے طاقتور ہو، قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔